لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام اکابر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 27 رجب ہجری 1428، 11 اگست عیسوی 2007 ہم یہاں نواپور میں جمع ہیں۔ یہاں کے مخلص محبت رکھنے والے احباب نے آپ تمام کی جانب سے دعوت پیش کی اور ان احباب کی دعوت پر یہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حق تعالی شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے اٹھا کر آسمان کیا ہوتے ہیں عرش پر بلایا۔ یہی 27 رجب کو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے میں اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ رجب کا پہلا چاند دیکھتے ہی دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ افسوس ہم مسلمانوں پر ہے کہ رجب ختم ہو جاتا ہے تب بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ رجب چلا گیا۔ حالانکہ اسلامی تاریخ یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ علماء کی تنخواہیں اسلامی تاریخ پر ہونی چاہیے، بلکہ جہاں تک تمہیں رسوخ ہے، جہاں تمہاری چل سکتی ہے، انگریزی تاریخ کو نکال کر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اپنے سارے کام کرو، اس لیے کہ اسلامی تاریخ یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ تو بہت دور مہینہ تک یاد نہیں ہوتا۔ انگریزیت ہم پر سوار ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان
دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رجب کا پہلا چاند دیکھتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے رب العالمین تو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما اور ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما۔ لوگوں سوچو نا، دونوں جہاں کے سردار ہیں اور اللہ نے شان تو یہ دی ہے کہ آپ نہ ہوتے اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ساتوں زمین بھی نہ ہوتی، ساتوں آسمان بھی نہ ہوتے، یہ چرند و پرند بھی نہ ہوتے، یہ جانور بھی نہ ہوتے، یہ سمندر بھی نہ ہوتے، ندیاں بھی نہ ہوتی، چاند سورج ستارے بھی نہ ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے تمام مخلوقات کو وجود دیا ہے۔ مقام تو اتنا اونچا ہے، اگر انگلی سے اشارہ کر دے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، پتھروں کے قریب سے گزر رہے ہیں، پتھر سلام پڑھ رہے ہیں، کئی راستے میں چلتے ہیں، آسمان سایہ کر رہے ہیں، اور کئی ہاتھ میں کنکریاں لے رہے ہیں تو کنکریاں بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ جانور بھی دوڑتے ہوئے آ کر آپ کی گود میں گردن جھکا رہے ہیں، کئی درختوں کو اشارہ کیا تو جڑوں سمیت نکل کر صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس محبوب کا اللہ کے یہاں مقام اتنا اونچا ہے، اگر آپ چاہیں تو تہامہ پہاڑ بھی سونے کا بن کر ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ نے سونے کا بنایا کہ نہیں؟ احد پہاڑ اس وقت سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ پورا سونے کا ہے، تمنا نہیں کی پھر بھی اللہ نے بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ، اگر آپ چاہیں تو رب العالمین ساری دنیا کے بلکہ ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ آپ خود سوچو نا، جس کا مقام اتنا اونچا ہو اسے برکت کی کیا ضرورت ہے؟ اسے برکت کی ضرورت ہے کہ جس کا مقام اتنا اونچا ہو کہ اللہ ہر اشارے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں امنگ آ رہی ہے، اللہ اس امنگ کو زبان پر آنے سے پہلے پورا کر رہے ہیں کہ محبوب تیرا مقام میرے یہاں اتنا اونچا ہے کہ میں اتنی بھی تکلیف نہیں دوں گا کہ تجھے زبان کو حرکت دینی پڑے، بس دل میں خیال آئے گا میں کائنات میں اس کے مطابق نظم کرتا رہوں گا۔ اور کیا کہ نہیں؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پہلے کعبۃ اللہ قبلہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کاش
کہ قبلہ بیت اللہ ہو جاتا نہ کہ بیت المقدس. زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہوئی, دل میں خیال آیا. اللہ نے دوران نماز حکم نازل کیا, اے میرے محبوب جب تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو تو بس 2 رکعت ادھر پڑی ہے, اب 2 رکعت ختم کرنے کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دوران نماز گھوم جائیے, آج سے تمہارا قبلہ بیت اللہ. مقام اتنا اونچا ہے. جس نبی کا اتنا اونچا مقام ہو کہ اللہ ہر چیز پوری کرنے کے لیے تیار ہے, میرے بھائیوں آپ سوچو کہ اسے برکت کی کیا ضرورت ہے. لیکن آنے والی گنہگار امت کو سبق دینا ہے کہ اے میرے امتیوں, تم قدم قدم پر برکت کے محتاج ہو, ضرورت مند ہو. زندگی کے کسی بھی سفر میں, کسی بھی گوشے میں تم برکت کے سوا جی نہیں سکتے ہو. اس لیے جیسے میں برکت کا محتاج نہیں ہوں پھر بھی برکت مانگ رہا ہوں, تم تو قدم قدم پر محتاج ہو, تم اللہ سے ہمیشہ برکت مانگا کرو. اللہ جسے برکت دے دیتے ہیں, تھوڑی سی کمائی ہوتی ہے, سکون سے جیتے ہیں, اور جنہیں برکت نہیں ملتی بہت کما رہے ہیں, لاکھوں کی آمدنی ہے, کروڑ روپے بینک بیلنس میں ہیں, لیکن رات کو جب بستر پر جاتے ہیں تو نیند کی گولی کھانی پڑ رہی ہے. اللہ نے اپنے دین میں سکون رکھا ہے. برکت پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے کہ بنگلے بن جائیں, بینک بیلنس ہو جائے, کاریں ہماری گھومتی ہو, بڑی بڑی گوداؤنیں ہماری ہو, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت برکت ہے. اور میں اس بات کا بالکل جو ہے شدت کے ساتھ انکار کرتا ہوں کہ یہ تو برکت کے سبب ہیں, اس میں برکت نہیں ہے. اس میں برکت نہیں ہے. کئی لوگ بیچارے اے سی کمروں میں بیٹھتے ہیں, لیکن وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی چمڑی کو تو ٹھنڈی کر دیتی ہے, لیکن دل میں جو جلن ہے اس کو وہ اے سی ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا. اس کو چاہیے اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد اندر کی جلن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں اندر ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتی, حالانکہ سبب ہے کہ نہیں ٹھنڈک کا. اور اے سی میں بھی نیند نہیں آتی. اللہ نہ چاہے تو اے سی میں بھی نیند نہیں آتی. اور اللہ جن کے لیے چاہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر سلا دیتے ہیں. سو رہے کہ نہیں اللہ والے؟ ہمارے دعوت کے ساتھی در در جو جا رہے ہیں, ٹھوکریں کھا رہے ہیں, دور دور علاقوں میں جاتے ہیں, چٹائی کا ٹھکانہ نہیں, بیت الخلا کا ٹھکانہ نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں, لیکن آرام سے سو رہے ہیں. اور گھر پہ جیسے مرغ مسلم کھاتے ہیں وہاں نہیں کھاتے. ہاں, کچھ ساتھیوں کو میں نے دیکھا, اور یہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم جماعت میں نکلیں تو سادگی کے ساتھ نکلیں. بعض ساتھیوں کو میں نے دیکھا وہ کاریں لے کر نکلتے ہیں اور اپنا کھانا پینا سب گاڑیوں میں رکھتے ہیں. تو یہ جماعت کی شکل نہیں, یہ تو ٹورسٹ کی شکل ہو گئی, یعنی گویا آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے طریق کے خلاف ہے, آپ اس سے بچیں اگر واقع میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو, ورنہ پھر آپ جو چاہیں. جو ہمارے بزرگوں کا طریق ہے اس کو آپ دیکھیں کہ جیسا کھانا مل گیا کھا لیا,
بیچاروں نے کبھی گھر پہ کھچڑی نہیں پکائی، وہ جماعت میں کھچڑی پکا رہے ہیں، کڑھی بنا رہے ہیں، تو کھچڑی بھی ایک دم ڈھیلی ہوتی ہے پانی جیسی، اور کڑھی کا حال یہ ہوتا ہے کہ کڑھی اس میں ڈالو تو یہاں سے ڈالتے ہیں تو پورا تھال گھوم کے پھر واپس آتی ہے، لیکن ایسا کھانا کھا کے بھی اطمینان سے سو رہے ہیں، چونکہ اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ ایک بادشاہ تھا، معراج کی رات ہے، خلاصہ کر دوں، معراج کا ایک ایسا وسیع مضمون ہے جس کو بیان کرنے کے لیے آپ کی یہ ایک رات کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی معراج کے مضمون کو میں نے گاؤں کنٹھاریا کی جامع مسجد میں یکم رمضان سے شروع کیا تھا، 30 رمضان تک مسلسل روزانہ عصر بعد معراج کی تفسیر سنائی ہے۔ اس کے باوجود وہ مضمون باقی رہا تو 1 سال تک مسلسل ہر جمعہ میں معراج ہی پر بیان دیا۔ اس کے بعد بھی مجھے یاد ہے جنت کی سیر تک میں پہنچا تھا، اس کے بعد کے جو آگے کے منازل ہیں وہ سب باقی رہ گئے، اور اس کے بعد تو موقع ہی نہیں آیا کہ اس کو کھولا جائے۔ تو معراج یہ بہت وسیع مضمون ہے، آپ یہ چاہیں کہ مول صاحب آئے ہیں تو آدھے گھنٹے میں سب کہہ دیں تو یہ نہیں ہو سکتا، بس یہ کچھ جھلکیاں ہیں۔ معراج تو کیا بیان کروں، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مہینے میں عرش پہ بلایا، اس مہینے کی اگر کچھ چھوٹی موٹی باتیں سامنے آ جائیں اور اس پر بھی ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اصل چیز عمل ہے۔ کیا ہے اصل چیز؟ کہاں سے جا رہا ہوں یاد رہے گا کہ یاد دلانا پڑے گا؟ چونکہ عمل پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بادشاہ کا واقعہ سنا رہا تھا اور وہاں سے اب عمل پہ جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ اصل میں کامیابی عمل سے ہوتی ہے۔ ہم کتنے بھی بیان کرتے ہیں، آپ تو نہیں کرتے، میں کر رہا ہوں، پوری زندگی میں اس کرسی پر بیٹھ کر بولتا رہوں، لیکن میری زندگی عمل سے کوری ہے تو پوری زندگی کی میری تقریریں مجھے کامیاب نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ پوری زندگی بیٹھے بیٹھے سنتے رہیں، لیکن عمل سے آپ کورے ہیں تو آپ کو یہ پوری زندگی بیٹھ کر سننا جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ عمل ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بغیر عمل کے آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ آئندہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک قاضی صاحب تھے بیچارے، پہلے زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے، ایک ہی گاؤں ہے، اس میں ایک قاضی صاحب ہے، اور یہی قاضی صاحب کئی دیہاتوں میں جاتے اطراف میں، کسی کا جنازے کی نماز تو وہی پڑھا دیتے، کسی کا نکاح تو وہی جاتے۔ اب تو ماشاءاللہ علماء کی بہت کثرت ہو گئی، گاؤں گاؤں میں علماء مل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ جس بستی میں گنگا بہتی ہے وہاں کے لوگوں کو گنگا کی قدر نہیں ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا گیا۔ علماء جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر علماء کی قدر نہیں رہتی کہ بہت ہے، یہ گئے تو دوسرے۔ تو آپ ایسا مت کریو بھائی، مجھے آپ سے حسن ظن ہے، اور میں الحمدللہ یہ دوسری مرتبہ بیان کی نسبت سے آیا ہوں، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ بحیثیت مہمان یہاں آیا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کی محبتیں، سلوک دیکھا ہے، اللہ نظر بس سے آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور آپ لوگوں نے علماء کی جو قدر، محبت، عظمت، اکرام رکھا ہے، واقعے میں اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لے اور تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ وہ قاضی صاحب تھے بیچارے، بیان بہت شاندار کرتے تھے، جگہ جگہ بیان کے لیے جاتے تھے، بہت شہرت تھی ان کی۔
کسی نے کچھ سلوک کر دیا، گھر آ کر اپنی بیوی کو، یعنی قاضی کی بیوی کو قرضیانی کہتے ہیں، قرضیانی کو دے دیتے۔ دھیرے 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 قاضی صاحب نے تقریباً 9,000 روپئے جمع کیے، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں تو روپیے کا 5واں حصہ بھی بچے کو مل جائے تو وہ خوشی سے اچھلتا تھا۔ اب 10 کا نوٹ دیتے ہیں تو بھی منہ دیکھتا ہے، پہلے کی بات ہے۔ 9,000 روپئے جمع کیے۔ قرضیانی ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ میرے قاضی کی بہت شہرت ہے، دور دور تک بیان کے لیے جاتے ہیں، لیکن میں بد نصیب ہوں کہ قاضی کا کبھی میں نے بیان ہی نہیں سنا، کیونکہ وہ ٹیپ ریکارڈ کا زمانہ نہیں تھا کہ مولوی صاحب جو بھی بول رہے ہیں سب اس میں آ رہا ہے۔ بعد میں مولانا انکار بھی کرے کہ نہیں یار میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، تو کیسٹ بولتے ہیں کہ مولانا یہ تو بول رہی ہے۔ وہ پرانا زمانہ، ٹیپ ریکارڈ کو کوئی جانتا نہیں تھا، اتنا بڑا ریڈیو ہوتا تھا ٹی وی جتنا، اب تو ٹیپ ریکارڈ چھوٹے چھوٹے آ گئے، اور اب تو اتنا چھوٹا سا نکلا ہے جس میں پورا قرآن اور کئی چیزیں اتر رہی ہے، اور اس سے بھی چھوٹا موبائل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کے سانگ، گانے، فلم اور ننگی تصویریں جو آپ ٹی وی پر نہیں دیکھ سکتے، وی سی آر پر نہیں دیکھ سکتے، وہ موبائل میں آ چکا۔ فتنے کا زمانہ ہے نا، سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ اور میں نے شاید آگے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ موبائل کا صحیح استعمال اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی موبائل اگر ہمارے نوجوان غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ گاؤں کے لوگوں نے قاضی صاحب کا بیان گاؤں میں رکھا۔ قرضیانی کو پتا چلا کہ او آج تو میرے قاضی کا بیان گاؤں میں ہے، تو جو ہے جلدی سے اس نے برتن ماج لیے، گھر کے کام سے فارغ ہو گئی، اور جہاں عورتوں کا مجمع تھا قرضیانی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ قاضی صاحب بڑے شاندار انداز میں بیان کر رہے تھے کہ صدقہ کرنے کی اتنی فضیلت ہے، جو 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اللہ دنیا میں 10 گنا دیتے ہیں، آخرت میں کئی گنا دیں گے۔ قرضیانی نے سنا تو کہ او قاضی اللہ تجھ پر رحم کرے، پوری زندگی تو نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں کہ صدقے کی اتنی فضیلت ہے، ساری دنیا کو صدقے کی فضیلت سناتا ہے، مجھ بدنصیب کو کبھی کہا ہی نہیں۔ وہی اسی وقت اٹھی اور گھر آ کے جو 9,000 جمع کیے تھے اس میں سے 1,000 روپیہ لیے اور اسی وقت غریب پر صدقہ کر دیا۔ قاضی صاحب جب بیان دے کے گھر آئے تو قرضیانی کو پھر 1,000 روپیہ دیے کہ لو 9 تھے 10 ہوئے، تو قرضیانی نے کہا قاضی صاحب نہیں 9 ہوئے۔ قاضی صاحب ارے پگلی 9 تو تھے، یہ 1 دے رہا ہوں 10 ہوئے، تو نہیں قاضی صاحب یہ 1 ملا کے 9 ہوئے۔ قاضی صاحب کہتے تجھے کیا ہو گیا؟ قرضیانی کہ اس کو تو ڈھیلا نہیں ہو گیا۔ کہا نہیں قاضی صاحب تم کیسے میرے شوہر ہو، پوری دنیا کو صدقے کی فضیلت سناتے ہو، تم نے مجھ غریب کو کبھی کہا ہی نہیں کہ صدقے کی اتنی فضیلت ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ بستی والوں نے گاؤں میں تمہارا بیان رکھا تو میں نے سنا، آپ نے جو صدقے کی فضیلت سنی مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے گھر آ کے فوراً 1,000 روپیہ صدقہ کر دیا۔ تو قاضی صاحب کہ او پگلی وہ بیان میں نے تیرے لیے تھوڑا کیا تھا، وہ تو لوگوں کے لیے تھا۔ اب قاضی صاحب کو آ گیا اعتراض، وہی قاضی صاحب درام سے گر گئے، قرضیانی کو کہنے لگے میرے 1,000 روپیہ لا۔ قرضیانی نے کہا قاضی صاحب تم کیسے ہو، میں نے تو تمہارا بیان سن کے صدقہ کیا ہے۔ کہا نہیں کچھ بھی ہو میرے 1,000 روپیہ لا۔ قرضیانی کہا میں کہاں سے لاؤں، لیکن
کہا نہیں 1000 روپیہ لا ورنہ میں تو مر جاتا ہوں. وہی چکر ہو رہی اور مر گئے قاضی صاحب, آنکھیں بند کر لی. اب پورے محلے میں بستی میں ہوا پھیل گئی کہ قاضی صاحب کو اٹیک آ گیا, قاضی صاحب کی وفات ہو گئی. سارے بستی والے جمع ہو گئے, قاضی صاحب کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کر رہے ہیں اور کپڑے اتارنے کی تیاری ہے. تو قدیانی دھیرے سے قریب جاتی ہے, چادر اٹھاتی ہے, کان میں کہتی ہے قاضی غسل دینے کی تیاری ہے, مان جا. تو قاضی صاحب دھیرے سے کہتے ہیں میرے 1000 روپیے لا. لوگوں نے کپڑے اتارے, غسل دے دیا, جنازے میں سلا رہے تھے, سلا دیا. اب جب کفن پہنانے لگے تو قاضیانی پھر دھیرے سے آئی اور کان میں کہا قاضی کفن پہنانے کی تیاری ہے. تو قاضی صاحب پھر دھیرے سے کہتے ہیں میرے 1000 روپیے لا. کفن بھی پہنا دیا, جنازے میں سلا دیا. اب جنازہ اٹھانے کی تیاری ہے. بیچاری پریشان تھی کہ خامو خواہ مر رہا ہے اور یہ تو چلا جائے گا, میرا کیا ہوگا. جنازہ اٹھانے کی تیاری ہوئی اور یہ پھر دھیرے سے آئی اور کان میں کہا قاضی مان جا اٹھانے کی تیاری ہے. تو پھر کہتا ہے میرے 1000 روپیے لا. جنازہ اٹھا لیا, لوگ لے کر چلنے لگے. بیچ راستے میں پہنچے تو قاضیانی پھر دوڑتے ہوئے آئی کہ بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, قاضی صاحب کو ایک وصیت کرنی ہے. لوگوں نے جنازہ روک دیا. قاضیانی قریب آئی, غلاب اٹھایا اور اٹھا کر دھیرے سے کہنے لگی قاضی آنکھ کھول کے دیکھ, آدھے راستے پر آ چکا ہے. تو قاضی صاحب پھر دھیرے سے کہتے ہیں میرے 1000 روپیے لا. مولانا اور جاتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں. لوگوں نے جنازہ اٹھا لیا, قبرستان پہنچ گئے. قاضی صاحب کو قبر میں اتار دیا اور وہ پتیے رکھنے لگے. اس کو آپ لوگ برگے کہتے ہیں, مرگے کے وزن پر, برگے مرگے کے وزن پر. 27 کو بھی بناتے ہوں گے جی, 27 رجب کو مرگے بناتے ہیں. وہ مرگے نہیں جس کا آپ پولٹری فارم رکھتے ہیں, میں وہ کوپرا اور اس میں سب شکر وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں, اتنا چھوٹا, وہ مرگا کہتا ہے. وہ پوڑی کے ساتھ آتا ہے, مرگا پوڑی, سانجوری, ہاں سانجوری, سینچوری کے وزن پر ہے سانجوری. اور وہ لڈو پکاتے ہیں, ابھی پکاتے ہیں کہ 15 شعبان کو پکاتے ہیں. ابراہیم ماما کب پکاتے ہیں؟ آج بھی پکاتے ہیں. تو سب کھا کے آئے ہوں گے ماشاءاللہ. عجیب لوگ ہیں نواپور کے. ویسے اکرام احترام میں بہت فیمس ہیں, لیکن میں مغرب سے آیا ہوں, کسی نے سانجوری نہیں کھلایا. توحید-sunnah.com. بھائی آپ برا نہ مانیں, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ پوچھتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں, کیا کسی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو سانجوری پکایا ہو؟ تو اگر آپ واقع میں عاشق رسول ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں, تو جو کام حضور نے نہیں کیا اس کو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایک نبی کے بعد ایک صحابی کی سیرت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 رجب کو جو ہے خوشی کا دن مانتے ہوئے اس میں مٹھائیاں پکائی ہو.
اور صحابہ تو بہت دور کی بات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سلطان بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں آپ ان کی بھی سوانح اٹھا کر پڑھیں. ایک ولی کی سوانح میں نہیں ملتا کہ انہوں نے 27 رجب کو مٹھائیاں پکائی ہو. تو پھر ہم مٹھائی پکاتے ہیں اور تم سب لڈو کھا کے آئے ہو تو تم خود سوچو کہ تمہارا کنیکشن کن سے ہے بھائی، تمہارا تعلق کس سے ہے؟ میرا تعلق تو ان سے ہے جن کے میں نے نام لیے، اور انہوں نے کسی نے نہیں پکایا تو میں نے بھی نہیں پکایا، انہوں نے کسی نے کھایا نہیں تو الحمدللہ میں نے یہاں آ کے بھی نہیں کھایا. اب آپ سوچو کہ آپ کا تعلق کس سے ہے، ان بزرگوں سے ہے یا کسی اور سے ہے؟ بھائی نواپور والوں بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کڑوی تو نہیں لگتی؟ دیکھو دوائی جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، وہ تو شفا کی نیت سے گھونٹ اتارنا پڑتا ہے تب جا کے شفا ہوتی ہے، ورنہ شفا نہیں ہوگی. اور کل تو چونکہ بڑا دن مانتے ہیں، آج کی رات بڑی تو کل کا دن بھی تو بڑا ہے نا کہ چھوٹا ہے؟ آپ لوگوں کا تو مجھے 100% یقین ہے کہ تم میں سے کوئی روزہ رکھنے والا نہیں، سب کھانے پینے والی قوم ہے. مرد کبھی روزہ نہیں رکھتے، وہ تو کھانے پینے کا ڈھونڈتے ہیں. میں نے کل سورت میں بھی کہا تھا کہ مردوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ میاں دیکھ یہ رمضان کے 30 روزے بھی اگر ہم نے رکھ لیے تو غنیمت ہے، دوسرے روزے کی تو بات ہی مت کر. لیکن بیچاری عورتیں روزہ رکھتی ہے، عورتیں بہت پابند ہوتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر بھی عطا کرے. لیکن ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کو ہم صحیح تعلیم دیں. کیا دیں بھائی؟ صحیح. آئندہ کل 27 رجب کا جو دن ہے اس میں عورتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہزاری روزہ ہے، اور یہ روزہ رکھ لیا تو 1000 سال کے گناہ معاف. بعض کہتے ہیں 1000 مہینوں کے گناہ معاف. تو آپ قرآن کو کھول کر دیکھیں، حدیث مبارکہ کو دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ آج تک کسی نے روزہ نہیں رکھا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ہزاری روزہ رکھیں؟ اگر واقعی میں ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابہ سے ہیں، اولیاء کرام سے ہیں، تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے. کرو گے؟ کسی بڑے نے روزہ نہیں رکھا تو ہم بھی عورتوں کو کہیں گے. اچھا، بعض عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہیں اور ذہن بنانے میں عورتیں بہت ماہر ہیں. کوئی نہ مانتا ہو وہ منہ چڑھاتے نا، نیمبو منہ سے چڑھاتے نا، بعض لوگ ور دیتے ہیں، نیمبو رکھتے ہیں، وہ نیمبو بھی نیچے اتارنا ہو تو وہ عورت اتار دیتی ہے. ساری دنیا میں چلائے گا لیکن گھر میں جائے گا تو آواز پس ہو جاتی ہے. عورت ذہن بنانے میں بہت ماہر ہے. آپ اگر ابھی جا کر کہو گے کہ وہ اکھر والے مول صاحب آئے تھے نے یہ کہہ کر گئے ہیں تو عورتیں آپ کو یوں کہیں گی، ارے پگلے شوہر، ہم اس لیے تھوڑا رکھتے ہیں کہ کل 27 رجب ہے، وہ تو رجب کے روزے ہم رکھتی ہی ہیں تو کل کا بھی رکھ لیں گی. وہ یہ کہے گی کہ نہیں؟ آگے بھی تو کہا ہوگا نہیں آپ کو، آج بھی کہے گی. تو اس وقت آپ یہ سمجھائیں کہ تو نے پہلی رجب سے لے کر آج تک جتنے روزے رکھے، خیر اللہ اس کو تو قبول کر لیں، لیکن آئندہ کل کا روزہ تجھے نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں اور حضور کی عزت کی لاج رکھنی ہے، تو کل کا روزہ ہم نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ حضور نے بھی نہیں رکھا. سمجھاؤ گے بھائی؟ انشاءاللہ. عجیب ماحول ہے.
22ਵੀं کے کودے بھی گئے. وہ کھیر بھی تو کھائی ہوگی نہیں تم نے کہ نہیں کھائی؟ بعض لوگوں نے نہیں کھائی ورنہ اکثر چپ ہے، معلوم ہوتا ہے کھا کے بیٹھے. ہمارے سورت میں بھی بہت کونڈے بکتے ہیں، وہ کونڈے آتے ہیں نا کھیر کے، سورت میں بھی بہت بکے. الحمدللہ بروچ کی طرف یہ ماحول نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں کہ کونڈے کیا ہے، اور سورت والوں کو بھی کھیر کھانے کی عادت ہے، اور یہ لوگ بھی چونکہ سورت پہلے جانتے ہیں نا تو وہاں سے سیکھ کے آئے ہوں گے. 22ویں کے کونڈے، اس میں کھیر پکانا، تو میرے بھائی یہ کس نبی کی سنت ہے؟ آپ برا مت ماننا، کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بدنام کر دیا ہے کہ یہ ایسے مولوی ہیں کہ کھانے پینے پر بہت بریک مارتے ہیں. انہوں نے ملیدہ بھی بند کر دیا، ناریل بھی بند کر دیا، ساکر بھی بند کر دی، سب بند کر دیا، اب کھیر باقی رہ گئی تو اس پہ بھی بریک مار رہے ہیں. تو بھئی ہم اس پہ بریک مارتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نہیں کیا، اور اب ہم اگر واقع میں ان کے امتی ہیں تو ہم پر ضروری ہے ہم ان کاموں سے بچے رہیں. بچو گے بھائی؟ یہ سال تو کر لیا، آئندہ سال مت کریو انشاءاللہ. اور آئندہ کل روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بیچاری قزیانی قاضی صاحب کو قبر میں اتار دیا، پتیے بھی رکھ دیے، وہ برگے بھی رکھ دیے، وہ سنجوری پر بات چڑھ گئی پوری. اور اچھا ہوا وہ سنجوری کی بات آئی تو مجھے جو سینچوری مارنی تھی وہ بھی لگ گئی. اب ایک پتیا باقی تھا کہ قزیانی پھر بھاگتے ہوئے آئی اور کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، قاضی صاحب کو آخری وصیت کرنی ہے. قزیانی نے یوں کہا. تو اب ایک برگا باقی تھا، لوگ ہٹ گئے، قزیانی قبر میں اتری اور قاضی کے قریب جا کے کان نے کہا قاضی ایک برگا باقی ہے سمجھ جا. تو قاضی صاحب نے پھر دھیرے سے کہا میرے 1000 روپیے لا. قزیانی پریشان، اللہ کی پناہ کیا کریں. بیچاری باہر نکلی اور باہر نکل کر لوگوں سے کہا بھائی وہ ٹھہر جاؤ، یہ میرے قاضی صاحب ہے، دنیا میں یہی ایک میرا سہارا تھا، اولاد کوئی نہیں ہے. میرے قاضی صاحب در در جاتے تھے، محنت کرتے تھے، 10,000 روپیہ انہوں نے جمع کیے تھے، اس میں سے 1,000 روپیہ وہ تو میں نے ان کے بیان کو سن کر صدقہ کر دیا جس میں قاضی صاحب کو اٹیک آ گیا، آپ سب جانتے ہیں. خیر یہ واقعہ ہو چکا، اب قاضی صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ تو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اب کبھی اٹھنے والے نہیں ہیں. میں اکیلی تنہا ہوں، 9,000 روپئے بچے ہیں، تو مجھ اکیلی کو یہ 9,000 روپئے بھی کیا کرنے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج اسی مجلس میں، اسی قبرستان میں قاضی صاحب کی قبر پر کھڑی ہو کر یہ 9,000 روپئے بھی قاضی صاحب کے ایثار ثواب کے لیے صدقہ کرتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ فوراً قاضی صاحب کر رہے ہیں، جو 9 بچے وہ بھی خرچ کر رہی ہے. قاضی صاحب کھڑے ہو گئے. تو میرے بھائی یہ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیانات اور تقریریں ہو رہے ہیں ہم یوں نہ سمجھے کہ یہ دوسروں کے لیے ہو رہا ہے. میں کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ نواپور والوں کے لیے ہو رہا ہے. میں خود اپنی اصلاح کا محتاج ہوں اور بزرگوں کا ہمیشہ طریق رہا کہ بزرگوں نے ہمیشہ جب بھی اس کرسی کو سنبھالا ہے اپنی ذات کو مخاطب کیا ہے، دوسروں کو بعد میں کیا ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے متعلق بہت مشہور ہے، حضرت خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ میں غصہ بہت تھا تو میں اکثر غصے کو بیان کرتا تھا کہ غصے کا بیان کرتے کرتے مجھ میں سے غصہ کم ہو جائے. اور اتنا نہیں، حضرت کی ابدیت کا اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ بیان کے بعد جب لوگ مسافہ کرتے تھے تو حضرت یہ سوچا کرتے تھے
کہ اللہ میں تو گنہگار ہوں، لیکن یہ مسافر کرنے والے ہو سکتا ہے کل مغفور لوگوں کی صف میں کھڑے ہو، تو نے ان کی مغفرت کر دی ہو، یہ تو سب جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جاتے ہوئے شاید ان کی نظر گنہگاروں کی صف پر پڑے اور وہاں مجھے دیکھ لیں تو یہ لوگ میری شفاعت کر دیں، تو ہو سکتا ہے اے اللہ ان کی شفاعت پر تو مجھ گنہگار کی مغفرت کر دے۔ کتنی عبدیت، کتنی تواضع تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کبھی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ تھا، یہیں سے چلا بس یہ آخری واقعہ بیان کر کے اپنا بیان بھی ختم کروں۔ بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پوری رعایا کو پریشان کر دیتا ہے۔ بادشاہ بیمار ہو گیا، بہت سارے ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا، شفا نہیں ہو رہی۔ بادشاہ بہت پریشان ہے کہ اتنا سارا علاج کر رہا ہوں، شفا نہیں ہو رہی۔ کہا گیا کہ شاید حضرت کچھ دم کر دے شفا ہو جاوے۔ اللہ کے ولی تھے، دنیا کیا ہے وہ سمجھ چکے تھے۔ حضرت آئے، بادشاہ کو دیکھا تو کہا کہ بادشاہ کی بیماری کا علاج صرف ایک آسان سا نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پوری بستی میں ایسا انسان تلاش کرو جو سب سے زیادہ خوش ہو، اس کا کرتا لا کر بادشاہ کو پہنا دو، بادشاہ کو شفا ہو جائے گی۔ عجیب نسخہ تھا کہ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ جو ذہن بنا ہے کہ بنگلے مل جائیں، کاریں مل جائیں، بینک بیلنس ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت برکت ہے اور میں بہت خوشحال ہوں۔ ان چیزوں میں اللہ نے برکت اور خوشحالی نہیں رکھی ہے، یہ سبب ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود کئی مرتبہ دین نہیں ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو اللہ ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ بہت آسان علاج دے دیا حضرت نے۔ بادشاہ کے ہاتھ نیچے جو وزیر تھا اسی کو پہلے پکڑا کہ بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ خوشحال تو وزیر ہوتے ہیں۔ وزیر کے گھر پر گئے کہ بھائی دیکھو یہ نسخہ بتلایا ہے، آپ کا کرتا چاہیے۔ کہا دیکھو کرتوں کی کمی نہیں ہے، یہ پورا کباڑ بنا ہے کرتوں سے، کرتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو دوسری شرط ہے کہ سب سے زیادہ خوش ہو، معاف کرنا میں وزیر ہوں لیکن بہت پریشان ہوں۔ اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے شہر کے جتنے امیر تھے سب کے در پر گئے، سب نے کہا کہ بادشاہ کے لیے کرتا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن دل جو ہے وہ بے چین ہے، سکون نہیں ہے، بہت غم ہے، بہت پریشانیاں ہیں، بے چینی رہتی ہے۔ بادشاہ کے جو چپراسی تھے بہت حیران ہوئے کہ کیا کیا جائے، جہاں امیدیں لگی تھی وہ تو سب ناکام ہو گئی۔ تب انہوں نے جماعتیں بنائی، ٹکڑیاں بنائی اور ان کو دور دور دیہاتوں میں بھیج دیا کہ دیہاتوں میں جا کر دیکھو شاید کوئی ایسا آدمی مل جائے جو خوشحال ہو اور اس کا کرتا کام آ جائے۔ ایک جماعت چلتے چلتے بہت دور پہنچ گئی، ایک بستی میں گئی، دیکھا وہاں تالاب ہے اور تالاب کے کنارے پر ایک انسان اپنے پیر پانی میں لٹکا کر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے پانی لے کر اپنے بدن پہ ڈال رہا ہے اور مارے خوشی کے نغمے گا رہا ہے۔ جماعت نے دیکھا کہ ہاں یہ آدمی بہت خوش نظر آتا ہے کہ دوپہر کی کڑی دھوپ ہے اور یہ پانی میں پیر لٹکا کے بیٹھا ہے، بدن پہ پانی ڈال رہا ہے اور نغمے گا رہا ہے۔ جماعت قریب ہوئی اور کہا بھائی اگر آپ ہماری بات مان جاؤ تو سونے میں تولے جاؤ گے،
کیا کہا؟ سونے میں ٹولے جاؤ گے. کہا بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ بیمار ہے اور ایک اللہ والے نے یہ نسخہ بتلایا ہے کہ ایسا آدمی تلاش کرو جو سب سے زیادہ خوشحال ہو، اس کا کرتا لا کے پہناؤ. ہم نے دیکھا کہ آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، پانی اپنے بدن پہ ڈال رہے ہیں. اس آدمی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا لوگوں تم نے جو بتلایا وہ تو بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن دوسری جو شرط ہے کہ کرتا چاہیے تو میرے پاس کرتا نہیں ہے. بغیر کرتے کے بھی چین ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کرتا نہیں ہے لیکن سکون میں ہے. بزرگوں نے لکھا کہ کرتوں کا ہونا لباس کی قطار لگ جائے، جائیداد بہت لمبی ہو جائے تو یہ برکت کا سبب اور سکون کا سبب نہیں ہے. اصل میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر یہ سکون کا سبب ہے، اور دل کا سکون اسی کا نام برکت ہے. دل کے سکون کا نام بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہے تو کیا کام کی؟ کسی کام کی نہیں. آپ کو اللہ نے بہت دیا لیکن کئی بیماریوں میں آپ مبتلا ہیں، کھانا سامنے پڑا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھا سکتا، تو یہ کھانے کی نعمتیں آپ کے کس کام کی ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب برکت کے محتاج ہیں. ہم بھی اللہ سے برکت کا سوال کریں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے رب العالمین تو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما اور ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا ہے. رجب میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ان دعاؤں کو اہتمام سے مانگے. آج تک نہ مانگی ہو، ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے، ہم اپنی زبان میں مانگ لیں کہ اللہ رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے اور رمضان تک پہنچا. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.